قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان رضي الله تعالى عنه رواه الترمذي رحمه الله. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے لیے جنت میں ایک رفیق ہوگا اور میرے رفیق جنت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر نعمت دوہری عطا فرمائی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین بھی تھے، ذوالہجرتین بھی تھے اور ذوالبشارتین بھی تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں، دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگر ان کے نکاح کے اندر، ان کے حرم کے اندر، ان کے عقد کے اندر آئی۔ اور تاریخ انسانی میں ایسا انسان نہیں ملتا جس کا نکاح پیغمبر وقت کی دو بیٹیوں سے یکے بعد دیگر ہو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس خصوصیت میں یکتا اور اکیلے، آپ ذوالہجرتین ہیں، آپ نے دو ہجرتیں فرمائی، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف۔ آپ ذوالبشارتین ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان معطر سے، زبان مطہر سے، زبان مقدس سے دو مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارتیں ملی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جو کسی یہودی کے تسلط میں تھا۔ وہ یہودی مسلمانوں کو پانی بہت مہنگے داموں بیچا کرتا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں محمد اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 35,000 درہم کے اندر وہ کنواں خرید کر عام لوگوں کے لیے وقف کر دیا کہ اس سے مسلمان بھی پانی پی سکتے ہیں اور کافر اور یہودی بھی اس سے مفت پانی پی سکتے ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مسجد نبوی کے ملحقہ زمین تھی، فرمایا کہ جو آدمی خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے، میں محمد اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ مانگے داموں میں وہ زمین خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی تھی۔ ایک تیسرا موقع بھی آتا ہے جب غزوہ تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو چندے کے لیے ابھارا کہ چندہ دو، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ 100 اونٹ بمائے ساز و سامان کے میں دوں گا۔ حضور نے قبول فرمائے۔ دوبارہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مزید چندے کی ضرورت ہے، لمبا سفر ہے، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 100 اونٹ عطا فرمائے۔ پھر تیسری مرتبہ حضور نے اعلان فرمایا، پھر انہوں نے تیسری مرتبہ 100 اونٹ عطا فرمائے، بمائے ساز و سامان کے لدے۔ یہ 300 اونٹ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، جو تقریباً آج کل کے اعتبار سے 1 ارب سے زائد کی مالیت کرتی۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اسی سریے کے اندر، اسی لشکر کے اندر حضرت عثمان بن عفان نے 1000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ تو جب یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دیناروں کو اپنے ہاتھوں سے لوٹ پوٹ کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، عثمان جنتی۔ بڑے جلیل القدر صحابی، بڑی عظمتوں والے صحابی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ مسند خلافت پہ جلوہ افروز ہوئے، اور 12 سال تک انہوں نے بہترین حکومت چلائی۔ حکومت کے جو پہلے 7 سال تھے البدایہ والنہایہ کے مطابق وہ بڑے بہترین تھے، ان کے اندر بڑی
فتوحات ہوئی اور بہت زیادہ علاقہ اسلام کے تحت آیا، اسلام کے اندر داخل ہوا اور اسلام کا پرچم دور دور تک پہنچا، اور جو آخری 5 سال تھے ان کے اندر فتنے اور فساد زیادہ ہو گئے۔ ایک بہت بدبخت یہودی تھا جس کو عبداللہ بن سبا کہا جاتا ہے۔ اس بدبخت نے ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا، جس منصوبے کے ذریعے اس نے مسلمانوں کے درمیان انتشار اور توڑ ڈالنا چاہا کہ مسلمانوں کو متفرق کر دیا جائے، مسلمانوں کو الگ کر دیا جائے۔ اس کے پیش نظر اس نے 3 لوگوں کو تیار کیا، اور وہ 3 لوگ 1000 کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ پہنچے۔ 1000 آدمی کوفہ سے روانہ ہوئے، 1000 آدمی بصرہ سے روانہ ہوئے، اور 1000 آدمی مصر سے روانہ ہوئے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حکومت تھی وہ بڑی مستحکم تھی، بڑی مضبوط تھی، ان کی جو فوج تھی وہ بھی بڑی طاقتور اور مضبوط فوج تھی۔ انہوں نے یہ ارادہ اور یہ منصوبہ بنایا کہ حضرت عثمان بن عفان جب ان کو ماریں گے تو یہ جو 3 ممالک ہیں، کوفہ تھا، بصرہ تھا یا مصر تھا، یہ تینوں مخالف سمت کے اندر ہیں، مخالف اطراف کے اندر ہیں۔ تو انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب ان لوگوں کو مارا جائے گا، 3 مختلف اطراف میں ان کے لاشیں پہنچیں گے تو ساری لوگوں کو ہم متفق کر لیں گے اور متحد ہو جائیں گے اس بات پر کہ اب مسلمانوں کے خلاف خروج کیا جائے اور مسلمانوں کے درمیان بہترین انتشار پیدا ہو جائے۔ اس منصوبے کے پیش نظر اس نے یہ منصوبہ بنایا۔ وہ بلوائی بدبخت جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو بہت سے صحابہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم ان کو ختم کر دیتے، اس فتنے کو مٹا دیتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خود مدینہ طیبہ تشریف لائے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضرت 2 باتوں میں سے ایک بات آپ تسلیم کر لیجئے، یا تو آپ میرے ساتھ ملک شام چلے جائیں، بحفاظت وہاں رہیں گے، اگر وہاں نہیں جانا چاہتے تو پھر میں شام سے آپ کے لیے ایک محافظوں کا دستہ بھیجتا ہوں جو ہر بات دن رات آپ کی خدمت میں لگا رہے گا، آپ کو نقصان سے بچائے گا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی دونوں باتوں کو رد فرما دیا۔ ارشاد فرمایا کہ میں حضور کا مدینہ چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتا، اور میں اپنی حفاظت کے لیے بندے نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ حضور نے نہیں رکھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر نے نہیں رکھے، میں بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ تو انہوں نے وہ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ ادھر سے بلوائی، میں مختصر کرتا ہوں بات کو، وقت کم ہے، بلوائیوں نے اپنا دائرہ اور اپنا محاصرہ مزید تنگ کر دیا، تنگ کر دیا، تنگ کر دیا، حتیٰ کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی آنے میں پابندی عائد کر دی کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف نہیں لائیں گے، یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، گھر میں نمازیں پڑھیں گے۔ تو حضرت عثمان نے نمازیں گھر میں پڑھنا شروع کر دی۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کے اوپر کھانا پانی بند کر دیا کہ کوئی راشن لے کر آپ کے گھر تک نہیں آئے گا، اور کوئی آدمی پانی بھی آپ تک نہیں پہنچائے گا۔ انہوں نے پانی بھی بند کر دیا۔ تو گھر میں جو پانی موجود تھا وہ کچھ دن تو چلا، اس کے بعد وہ پانی ختم ہو گیا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو پیغام بھجوایا کہ مجھ تک پانی پہنچاؤ۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ، انہوں نے پانی کے 3 مشکیزیں اپنے کندھوں پہ رکھے، ان کو پانی سے بھر کے حضرت عثمان کے پاس لا رہے تھے کہ ان بلوائیوں نے تیر مار کر اور نیزے مار کر ان مشکیزوں کو توڑ دیا، پانی نیچے گر گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کی خدمت میں وہ ٹوٹے ہوئے مشکیزیں لے کر آئے اور عرض کرتے ہیں امیر المؤمنین آپ ہمیں اجازت دیجئے، اس فتنے کو ختم کرتے ہیں، یہ اتنی بدبختی پر اتر آئے ہیں، اتنی شقاوت اور ظلمت ان کے اوپر غالب آ چکی ہے کہ اب یہ پانی سے بھی آپ کو روکتے، اب ہمیں اجازت دیں۔ حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا کہ نہیں علی، میں آپ کو اجازت نہیں دیتا، بلکہ حکماً منع کرتا ہوں کہ آپ نے تلوار کو نیام سے نہیں نکالنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مدینہ الرسول کے اندر، حضور کے شہر کے اندر میری وجہ سے خون کسی کا بہایا جائے۔ پھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ام المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے، انہوں نے اپنے خچر کے اوپر، سواری کے اوپر پانی کا مشکیزہ رکھا اور حضرت عثمان کے گھر کی طرف لانے لگے۔ تو ان بلوائیوں نے ان کے خچر کو مارنا شروع کر دیا اور ان کو حضرت عثمان کے گھر تک نہیں پہنچنے دیا، اور خچر کو جب انہوں نے مارا تو مورخین لکھتے ہیں کہ وہ اتنا تیز دوڑا، قریب تھا کہ حضرت ام حبیبہ نیچے گر پڑ گئی۔ پھر صحابہ چل کر حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے
آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضرت اب تو ان بدبختوں نے ازواج مطہرات کی عزت اور عصمت کا بھی لحاظ نہیں کیا، اب آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس فتنے کو کچل ڈالیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں، میں صبر کروں گا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں خلافت نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اسی محاصرے کے دوران حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے گھر کے بالا خانے پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سب بلوائیوں کو مخاطب کر کے کہا، اور مسلمان بھی جمع تھے وہاں پر، صحابہ بھی موجود تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں بتاؤ، کیا مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر میں نے مسلمانوں کے لیے وقف نہیں کی تھی؟ سب نے کہا کہ جی امیر المؤمنین آپ نے وقف کی تھی۔ فرمایا کہ پھر میری وقف کی ہوئی مسجد میں مجھے یہ لوگ 2 رکعت نماز نہیں ادا کرنے دیتے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ، کیا یہ کنواں یہودی سے خرید کر میں نے تمہارے لیے وقف نہیں کر دیا تھا؟ سب نے کہا کہ جی بالکل آپ نے وقف کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میرے خریدے ہوئے کنویں سے، میرے وقف شدہ کنویں سے یہ مجھے 1 گلاس پانی نہیں پینے دیتے۔ اس طرح کی درد مندانہ تقریر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی، اور تمام لوگوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہر بات کی تائید فرمائی، لیکن بلوائیوں پر ان تمام باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تشریف لائے۔ بلوائیوں نے محاصرے کو مزید تنگ کیا اور انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر آگ جلا دی، آگ لگا دی۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ فرماتی ہے گھر کے اندر جتنا سامان پڑا تھا وہ سارا جل کے راکھ ہو گیا۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی تقریر کے دوران فرمایا کہ لوگوں، جس دن میں مسند خلافت میں بیٹھ رہا تھا اس دن پورے جزیرہ عرب میں مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا۔ جس دن میں مسند خلافت میں بیٹھا تھا اس دن سب سے زیادہ اونٹ میرے پاس تھے، پورے عرب میں سب سے زیادہ بکریاں میرے پاس تھی، اور آج حالت یہ ہے کہ میرے پاس سوائے 2 اونٹوں کے اور کوئی مال نہیں ہے۔ یہ 2 اونٹ اس لیے باقی ہیں کہ میں نے ان کو تیار کر رکھا تھا، ان پہ بیٹھ کر میں حج کے لیے جاؤں گا۔ پہلے میرے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، آج میرے گھر میں ایک بھی بکری موجود نہیں ہے۔ میں سب سے زیادہ مالدار تھا، آج میرے گھر میں چند درہموں کے علاوہ پیسے نہیں بچے، کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے اس خلافت سے کیا کمایا ہے یہ جو مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے میری مخالفت کرنا چاہتے ہیں؟ ان پر کوئی اثر نہ ہوا، انہوں نے گھر کو آگ لگا دی۔ سیدہ نائلہ فرماتی ہیں کہ کوئی کپڑا باقی نہیں بچا تھا، ہمارے گھر کے اندر ہر چیز جل کے راکھ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت کے دروازے کے اوپر دربان مقرر کیے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ یہ گھر کے محافظ سے نگران تھے تاکہ گھر کے دروازے سے کوئی آدمی اندر جا کر نقصان نہ پہنچائے۔ تو بلوائی گھر کے پچھلے راستے سے داخل ہوئے اور انہوں نے آ کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا۔ پہلا حملہ کیا تو آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ آگے کر لیے، تو وہ تلوار کا وار حضرت نائلہ کی انگلیوں کو کاٹتا ہوا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں بازو پہ جا کے لگا۔ ان کا بازو کٹ کر زمین کے اوپر گر گیا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قاتل سے کہا کہ او بدبخت، تو نے اس ہاتھ کو کاٹا ہے جس ہاتھ سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتا تھا، تو نے اس ہاتھ کو کاٹا ہے جس ہاتھ کے ساتھ میں قرآن کی تحریر کیا کرتا تھا، قرآن لکھا کرتا تھا، تو نے اس ہاتھ کو کاٹا ہے کہ جس دن سے اس ہاتھ نے حضور کے ہاتھ کے اوپر بیعت اسلام کی، یہ ہاتھ کسی گندی جگہ میں استعمال نہیں ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کے بعد دیگر 9 وار کی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر، جو انہوں نے پہلا نیزہ مارا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے کان کی نیچے سے لگا اور آپ کے حلق میں جا کر پیوست ہوا۔ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خون کا پہلا قطرہ نکلا وہ قرآن پاک کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کے اوپر جا کر گرا۔ اس کے بعد یک کے بعد دیگر انہوں نے 9 وار کر کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ آپ کی بیوی کہتی ہیں جب انہوں نے گھر میں آگ لگائی تھی کوئی کپڑا باقی نہیں بچا تھا، تو اب مکھیاں آتی وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کے اوپر بیٹھتی۔ مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، میں نے گھر میں دیکھا کوئی کپڑا نہ ملا، تو انہوں نے اپنا دوپٹہ چیر کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو ڈھانپ دیا۔ فرماتی ہے 24 گھنٹے گزر گئے، ہماری فریاد رسی کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اس کے بعد شام کا وقت ہوا،
ایک آدمی کو میں نے آتے ہوئے دیکھا، فرماتی ہے میں اس آدمی کو جانتی تھی، اس کے اوپر حضرت عثمان کے بڑے احسانات تھے، وہ حضرت عثمان کے احسانوں کے نیچے دبا ہوا تھا۔ جب وہ قریب آیا میں خوش ہو گئی کہ شاید ہماری فریاد رسی کرنے والا کوئی آ گیا، شاید کوئی میرا غم بانٹنے والا آ چکا ہے۔ فرماتی ہے کہ جب وہ آدمی قریب آیا، اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اس نے پہلے حضرت عثمان کے چہرے پہ تھوکا اور پھر زوردار تماچا مار کے وہاں سے چلا گیا۔ 3 دن تک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا لاشا یوں ہی بے یار و مددگار پڑا رہا، کوئی آدمی مدد کے لیے آ نہیں سکتا تھا۔ پورے مدینہ پر ان کا ایسا تسلط اور ایسا کنٹرول ہو گیا تھا کہ کسی کو گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ 3 دن کے بعد مورخین لکھتے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے گھر کے بالا خانے پہ چڑھی اور انہوں نے اعلان کیا کہ اگر آج تم نے حضرت عثمان کی لاش نہ اٹھانے دی، آج تم نے جنازہ نہ اٹھانے دیا، تو پھر میں حضور کی بیوی اپنا دوپٹہ اتار کے مدینہ کی گلیوں میں آؤں گی، پھر تمہارے اوپر خدا کا قہر برسے گا، پھر یا تو آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی یا پھر خدا تمہارے اوپر آگ کے عذاب مسلط کرے گا، میں باہر نکل آؤں۔ پھر فرماتے کہ چند آدمیوں کو اجازت ہوئی کہ آپ آ کر حضرت عثمان کی لاش کو، آپ کے جنازے کو اٹھائیں۔ پھر رات کی تاریکی کے اندر چند لوگوں نے آ کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو اٹھایا۔